کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں پہ مارننگ کا ٹائم تھا اور میں یہاں پہ مارننگ میں اپنی بلیوں کو دیکھنے آتی ہوں کہ یہ کیا کر رہی ہیں، اور ان کو میں نے دودھ بھی ڈالنا ہوتا ہے۔ اور موسم جو ہے بہت اچھا ہے، آج کل گرمی بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ موسم اچھا اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ سیلاب جو ہے وہ آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں، اور سوات میں یا پھر KPK میں جو ہمارے بہن بھائیوں کی جو لائف تباہ ہو گئی ہے، اس کو دیکھ کے پھر اس موسم کو انجوائے کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا۔ تو میں نے آج بات کرنی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی انسان حسد کرتا ہے یا وہ آپ کو کیسے آپ کو پتہ لگانا ہے کہ وہ کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ حسد کا شکار ہے، اور آپ نے کیسے اس شخص سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو یہ میرا ٹاپک تھا۔ تو اگر میرے چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کیجئے، اور میرا بلاگ آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ میرا ٹاپک جو ہے وہ بالکل سمجھ آ سکے۔ تو میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کون انسان چپکے سے ہمارے ساتھ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی کون سی نشانیاں ہیں جو ہم نے لوگوں میں دیکھنی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگلا حسد کا شکار ہے۔ تو نمبر 1 پہ جو ہے، جو انسان آپ سے حسد کرتا ہے نا، وہ آپ کی اچھی چیزوں کو چپکے سے کاپی کرے گا۔ وہ جیسے کپڑے آپ لیتے ہیں یا جو چیز آپ یوز کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو لے آئے گا، آپ کا سٹائل، آپ کی لینگویج تک کاپی کرے گا وہ، لیکن آپ کو کبھی بھی ایڈمائر نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کی تعریف نہیں کرے گا۔ دوسری بڑی جو نشانی اس میں یہ ہوگی کہ وہ تعریف نہیں کرتے، یہ لوگ تعریف کرنے میں بہت بھوکے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ جو ہے، ان میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ روڈ رہیں گے، ریزرو رہیں گے، اور جب آپ ان کی طرف فیس کریں گے، ان کی آئی کانٹیکٹ کریں گے تو ان کے فیس پہ اسمائل آ جائے گی، لیکن جیسے ہی آپ ادھر ادھر منہ کریں گے تو یہ بہت غصے سے اور بہت زیادہ عجیب نظروں سے آپ کو گھور رہے ہوں گے۔ اور نمبر 4 پہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ کبھی بھی جو ہے آپ کی اچھی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے، یہ ہمیشہ آپ کی بری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ ہوتا ہے نا کچھ چیزیں آپ میں کچھ کمیاں ہوں گی، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ وہ نہیں کر پاتے، نہیں لے پاتے، اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے، لوگوں کے اندر پبلکلی یہ اناؤنسمنٹ کریں گے، مطلب آپ کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ سے حسد ہی کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے بچنے کے لیے یہی کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دم کیا کریں اپنے اوپر۔ دم میں یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی اول و آخر بار 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ سارے کل جو ہیں، سورہ فلق، ناس، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، یہ ساری جو کل ہیں، 4 کل، اس کے علاوہ ایک چوتھا کل بھی ہوتا ہے، اور آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی لاسٹ آیات ہیں، یہ سب کچھ پڑھ کے آپ اپنے بچوں پہ، اپنے اوپر، اپنے ہسبینڈ پہ جو ہے دم کر لیا کریں۔ اور سب سے بڑی چیز جو آپ نے یہ کرنی ہے۔ دوسری چیز آپ یہ کیا کریں کہ نمازوں کی پابندی کیا کریں، اور تیسری چیز آپ یہ کیا کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈسٹنس رکھیں اور ان سے چھٹکارا آپ حاصل کریں، اپنی کوئی بھی پرائیویٹ بات ان سے شیئر مت کیا کریں۔ نمبر 4 پہ آپ یہ کیا کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے کنیکٹ نہیں رہنا، کنیکٹڈ آپ کبھی نہ ہوا کریں، ان ٹچ نہ رہا کریں، بس ان سے گفتگو کم کریں۔ ان ٹچ کا مطلب یہی ہے کہ میسیجز پہ، فون پہ آپ نے آن نہیں رہنا۔ آپ اپنا نمبر اگر شیئر کر چکے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر بندے کو کال کرنی ہے، آپ تھوڑا ریزرو رہیں، ڈسٹنس جو ہے وہ کریٹ کریں، باؤنڈریز سیٹ کریں۔ ایسے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ باؤنڈریز سیٹ کریں، کیونکہ ہمیں ان سے مل کے وائبز اچھی نہیں آ رہی ہوتی، تو بس ایسے لوگوں سے پھر ہمیں دوری رہنا ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے فالو کرنے ہیں۔ دوسرا جو ہوگا، حسد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنی آگ میں جلتے رہتے ہیں، یہ کچھ بھی زندگی میں نہیں کر پاتے، لیکن آپ کی ترقیوں کو دیکھ کے، آپ کی سکسیس کو دیکھ کے یہ لوگ جو ہیں جلن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر وہ چیز آپ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ لیکن 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ارد۔ کچھ لوگوں کو آپ کے پاس چیزوں کو دیکھ کے، آپ کے پاس نعمتوں کو دیکھ کے رشک آ رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حسد کر رہے ہوں۔ وہ چیز ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ رشک کرتے ہیں، آپ کو رشک کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ تعریف بھی کر دیں گے پھر آپ کی، اور ان کا یہ بھی دل کرتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ ان کے پاس ہوں۔
اب ضروری نہیں ہوتا کہ وہ انسان جو آپ پہ رشک کر رہا ہے، جو آپ کی تعریف کر رہا ہے، وہ بھی آپ سے حسد کا شکار ہو۔ ایسا انسان حسد کا شکار نہیں ہوتا، آپ کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ لیکن جو اس طرح کا انسان ہے جو اندر اندر چپکے کاپی کر کے آپ کو ڈیگریڈ کر کے، اور اگر آپ کے منہ سے کوئی بات نکل جائے وہ بھی اگلے تک کنوے کر کے آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ ایسا شخص آپ کے ساتھ کبھی بھی سنسیئر نہیں ہے۔ اگر ماضی میں وہ کوئی آپ کے ساتھ اچھی چیزیں کر چکا ہے، اچھے وعدے اس نے کیے ہوئے ہیں، یا آپ سے کہہ لیں دل کی باتیں کی ہوئی ہیں، تو سب ڈھونگ ہے۔ ایسے لوگ صرف ڈھونگ کرتے ہیں اور وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی۔ لیکن آپ اگر ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھیں تو ان سے آپ فاصلہ کر لیں، اپنی بقا کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے اور اپنے گھر کی سیفٹی کے لیے ایسے لوگوں سے آپ فاصلہ کر کے رکھا کریں، اور زیادہ ان کے ساتھ آپ آن ہی مت ہوں۔ میں تو کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس کم سے کم لگائیں اور بس انہی لوگوں کو شو کریں۔ آج کل تو اتنی پرائیویسی ہے، تو آپ بس انہی لوگوں کو شو کیا کریں جو آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ماں ہے تو وہ آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوگی۔ آپ کا کوئی بہت ہی کلوز بہن بھائی یا کزن جو آپ کو لگتا ہے بہت پازیٹیو ہے، بس اس کو ہی آپ اسٹیٹس شو کیا کریں۔ اول میں تو کہتی ہوں کہ میں تو بہت کم سوشل میڈیا پہ اپنے بچوں کی پکچرز اور اپنی لائف کی جو ہے ایکٹیویٹیز شیئر کرتی ہوں۔ مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، اور بس لوگوں سے ڈرنا ہی چاہیے، کیونکہ لوگ اندر ہی اندر ایک حسد جو ہے اس کو پال رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ برا بھی کریں گے، آپ کی جڑیں بھی کاٹنا شروع کر دیں گے اس حسد کی وجہ سے۔ تو آپ بس اپنے آپ کو بچانے میں یہی کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ڈسٹینس کریں، ان کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے رابطہ بھی کم کریں، آنا جانا کم رکھیں۔ پھر یہ لوگ خود ہی اپنی باؤنڈریز جو ہیں اس کو سمجھ جاتے ہیں، اپنی حد کو سمجھ جائیں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں آ کے فرینک نہیں ہوں گے۔ بس یہی میرے آج کے جو ولاگ ہے اس کا ٹاپک تھا۔ یہی میسیج میں اپنی بہنوں کو کنوے کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اکثر اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ انوالو کر کے اپنے دل کی باتیں کر کے پھنس جاتی ہیں، اور بس ان کے ساتھ پھر بہت برا ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، ٹل دین ٹیک کیئر۔